بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبد الجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج پیر ہے، سوموار ہے، 13 اکتوبر 2025۔ پاکستان کے ساتھ افغانیوں نے مڈ بھیڑ کی ہے۔ یہ مڈ بھیڑ جو ہے ان کو مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ پاکستان نے نہیں ریکویسٹ کی کہ پاکستان جنگ بندی کرنے کو تیار ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ پاکستان پر ڈپلومیٹک پریشر ڈالا گیا، ڈپلومیٹک تعلقات کو استعمال کیا گیا۔ سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، یا قطر ہو، ٹرکی ہو، یا امریکہ ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ہو، ادھر سے ان کے 200 بندے ٹھوک دیے گئے۔ اور ہمارے بندے جو ہیں واقعی ہم کہیں گے کہ شہید ہوئے ہیں، بالکل وطن کی خاطر انہوں نے شہادت کو ایمبریس کیا، شہادت کو انہوں نے بالکل اللہ کے حکم کو قبول کیا، خوش دلی سے سینے پر گولی کھائی۔ اور پاکستان کی مسلح افواج نے بہت سوئفٹ کام کیا، مزید سوئفٹ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل تیار رہنا چاہیے پاکستان کو ویسٹرن بارڈر پر۔ اور یہ ویسٹرن بارڈر کی ڈیفیٹ جو ہے نا، یہ اصل میں ایسٹرن بارڈر کی ڈیفیٹ ہے، یہ انڈیا کی ڈیفیٹ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ابھی دیوبند گیا تھا، ان کے دماغ بھی بند ہیں، افغانستان کا جو وزیر خارجہ مولوی متقی، اور وہاں جا کے کیا کیا مشورے کر رہے ہیں، درس حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ یہ درس حدیث یہ ہے کہ آپ نے ایک پرامن ملک کے ساتھ جنگ لڑے اور حملہ کیا پاکستان پر۔ پاکستان نے پہل نہیں کی، پاکستان نے پہل نہیں کی، لیکن آپ نے پہل کی اور آپ کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ طورخم بارڈر بند ہے، بہت سے لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے پاکستان سے، اور انہوں نے اپنی اپنی بسوں کی بکنگ بھی کرا رکھی تھی۔ معلوم یہ ہوا، خبریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ نہیں جا سکے ہیں۔ اور یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی خواہش کا اظہار کیا اس نے، اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ پاکستان بالکل بھی بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے ٹرانزٹ ٹریڈ کا حامی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں کچھ چیمبرز اور بزنس مین اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تجارت ہو، تو پہلے کشمیر سیاچن سرکریک کا اور پانی کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ بھگت لیں گے، اتنا بہت کچھ بھگتا ہے پاکستان کے عوام نے۔ پاکستان کے عوام منافع خوری میں بلیو نہیں کرتے، وہ تو درد مندی میں راضی ہیں، درد مندی میں بلیو کرتے۔ اور درد مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کا درد، تکلیف، آٹا، روٹی، پانی، صحت، دوائیاں، سب کچھ شیئر کیا پاکستان کے عوام نے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیے، آپ کو الگ نظر آ جائے گا کہ یہ افغانی کی دکان ہے۔ اس کے باوجود صدر کراچی میں جا کر دیکھ لیں، آپ لاہور میں جا کر دیکھ لیجیے، پنڈی اسلام آباد میں جا کر دیکھ لیں، پشاور میں دیکھیں، پاکستان کے عوام نے ان کی خدمت کی ہے، ان کو کے ساتھ انتہائی رواداری کا سلوک رکھا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے انہوں نے۔ انصار و مہاجرین کا جو اصل معاملہ تھا مکہ مدینہ شریف میں، وہ کر کے دکھایا پاکستان کے عوام نے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے دھوکہ کس کو دیا ہے، پاکستان کی حکومتوں نے دھوکہ کس کو دیا ہے؟ بنگلہ دیش میں رہنے والے ان محصورین پاکستان کو، جنہوں نے وطن کی خاطر پاکستان کا پرچم آج بھی اب سرنگوں نہیں ہونے دیا اپنے اوپر۔ گلشن کی ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی میں، جو میں خود دیکھ کر آیا تھا، اس کے اندر، یا پھر آپ کو محمد پور اور میرپور کے کیمپوں میں پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا آپ کو۔ انہوں نے قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے، اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے افغانیوں کو لے لی کیونکہ امریکہ سے انٹرسٹ ہے نا، امریکہ ڈالر دے رہا تھا، بہاری آپ کو ڈالر نہیں دے سکتے، اسٹینڈرڈ پاکستانی آپ کو ڈالر نہیں دے سکتے۔ حکومت پاکستان نے ڈالر کا کھیل کیا، 40 لاکھ افراد تو آپ نے لے لیا کیونکہ وہاں سے امریکہ سے مدد آ رہی تھی۔ یاد ہے آپ کو رونلڈ ریگن، سینئر بش، جونیئر بش، ان کے ساتھ آپ نے پینگیں بڑھائی ہیں، تعلقات بڑھا، اور آج بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پینگیں بڑھا رہی ہے۔ شرم الشیخ مصر کے اندر حماس کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، بہت بڑی سمٹ ہے، یورپ کے بڑے لیڈر وہاں پہنچ رہے ہیں، پاکستان سے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شام تک اس بات کو واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی جاتے ہیں نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، اس پر پھر کسی وقت انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو جناب، یہ پاکستان کے اندر جو غلط فیصلے ہوئے ہیں اس کا بھی نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، خواہ وہ افغانستان کی وار ہو یا پرویز مشرف کے دور میں آپ کو دھمکی دی گئی ہو کہ جی آپ کو پتھر کا بنا دیں گے، پتھر کے دور میں داخل کر دیں گے۔
اگر جرت مند کوئی اسلامی لیڈر ہوتا تو یقیناً وہ کہتا جی ٹھیک ہے ہم پتھر میں جانے کو منظور ہیں لیکن آپ کی ڈکٹیٹس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی حماس آرگنائزیشن نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، انہوں نے 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے حق کی خاطر۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، نو۔ تو یہی حال اسٹینڈرڈ پاکستانیز کا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو اس وقت ہندوستان کی پناہ میں ہے، اس کی پارٹی کے لوگوں کو جنہوں نے قتل عام کیا، مبینہ طور پر 1200 سے 1500 لوگ قتل کیے انہوں نے، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل جو وہاں پہ قائم ہے، موجود ہے، اس کے ہینڈ اوور کریں گے۔ 20-25 لوگ پکڑے جا چکے ہیں، فوج نے پکڑ کے دیا ان بندوں کو اور ان پر ٹرائل ہوگا، مقدمہ چلے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کا قتل عام کیا؟ اور یہ جو اسٹوڈنٹس کی پارٹی تھی وہ BNP جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو تو انہوں نے پھانسی دی ہے۔ کون؟ یہ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ، خود تو بھاگ کر چلی گئیں وہ، ان کو تو وہاں کے آرمی چیف نے جانے کا راستہ دیا، جنرل وقار الزمان صاحب نے۔ یہ وہ سوالات ہیں ناظرین میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان نے بہرحال ان کے 200 بندے ہلاک کر دیے، جبکہ پاکستان کے 22-23 فوجی حضرات، فوجی جوان افسر شہید ہوئے ہیں، انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پاکستان بالکل تیار ہے۔ KP کے اندر جمہوری طور پر بہت بڑا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ سہیل آفریدی ایک نوجوان لڑکا، نوجوان قیادت، آفریدی قبیلے سے اس کا تعلق، فاٹا سے اس کا تعلق، اس نے کامیابی حاصل کی، اور علی امین گنڈا پور نے بالکل بھرپور تقریر میں یہ کہا کہ ہم اپنے قائد کی تحریک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف میرے کرسی تھی، دوسری طرف میرے سامنے چہرہ تھا میرے قائد کا۔ ان کا قائد 804، اس نے کہا کہ ہم ان کو رہا کرانے کی بھرپور کوششیں کریں گے اور ہر محاذ پر ان کے لیے اسٹرگل کریں گے تاکہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ تو یہ چند خبریں اور تجزیے آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں ناظرین۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ شرم الشیخ کے اندر پہنچ چکے ہیں لیڈرشپ، لیٹس سی۔ آج بھی حماس کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کو جو آج رہا ہو رہے ہیں، پورا پروسیس صبح سے جاری ہے، تو اس کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آج بھی خدشات ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اگر وہ اسرائیل اپنے عہد کا پاسداری کرتا ہے تو علاقے میں امن ہو جائے گا، پھر اس کی طرف 2 ریاستی حل کی طرف جانا ہوگا۔ اگرچہ 2 ریاستی حل بھی کوئی پریکٹیکل پروپوزیشن نہیں بنتی ہے، لیکن امن کی خاطر اگر اس طرح ہے تو چلیں، اس میں بھی فلسطینی راضی ہو جائیں گے جنہوں نے 65 سے 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بھوکوں مر گئے، گولیوں سے مر گئے، بمبارڈمنٹ میں مر گئے، میزائلوں سے مر گئے، بمباری سے مر گئے، اور ان کے ساتھ پوری دنیا۔ ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈراپ سائٹ نیوز کے اوپر موجود ہے وہ، کہ چلتے چلتے انہوں نے ایک سینیٹیشن پلانٹ جو ہے اس کے میں ہی آگ لگا دی غزہ کے اندر۔ وہ نہیں چاہتے، ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں زہر موجود ہے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، والسلام۔